بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ کے لیے لائق، اللہ کے لیے زیبا ہیں۔ اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ اور زندگی میں رمضان المبارک کے قریب کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ صحیح سالم ہمیں رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی ساری نیکیوں کو، برکتوں کو اللہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ساتھیوں، اس اچھے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور شکریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مسجد کے پہلے جمعہ میں اللہ نے ہمیں شریک ہونے کا موقع دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس کے لیے محنتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ معزز ساتھیوں، مسنون خطبے کے بعد میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ایک آیت پڑھی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے جاتے تھے، یرفع اٹھاتے جاتے تھے، قواعد البیت خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھاتے، اور ساتھ میں دونوں باپ بیٹا دعا بھی کرتے جاتے تھے، اور دعا یہ تھی دونوں کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، تقبل منا، اس عمل کو ہم سے قبول فرما۔ ہم خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، اے اللہ اس تعمیر خانہ کعبہ کو قبول فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ پھر ایک اور دعا انہوں نے مانگی، باپ بیٹا مل کر دعا مانگے، سبحان اللہ، اور وہ دعا یہ ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا کے رکھ، وارنا مناسکنا وتب علینا، اے اللہ ہمیں تو مناسک دکھا، عبادات، اور اے اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، اے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعاؤں میں ایک اہم دعا آپ نے جو سنا ہے، خانہ کعبہ کو بناتے وقت جو دعا انہوں نے مانگی۔ معزز دوستوں، ایک جملے میں اگر میں کہوں، نبیوں نے جو یادگاریں اس دنیا میں چھوڑی ہیں، پیغمبروں کی اگر کوئی نشانیاں اس دنیا میں باقی ہیں تو وہ اللہ کے گھر ہیں، وہ مسجدیں ہیں۔ پیغمبر اپنا گھر بعد میں بنائے اور مسجدیں پہلے بنائے۔
جی ہاں، ابھی جو میں نے پڑھا تمہارے سامنے، دو عظیم پیغمبر، ایک ابراہیم علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل، وہ کیا خوش نصیب ہیں، سوچ کے دیکھیے آپ، سبحان اللہ، باپ بیٹا مل کے نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اس کا ذکر قیامت تک قرآن میں ہے۔ کیا خوش نصیب باپ بیٹے ہیں، الحمدللہ۔ میں مسجد نبوی میں ایک درس سن رہا تھا، درس دینے والے شیخ عبدالرزاق البدر تھے۔ سامنے بیٹھ کے بچہ پڑھتا ہے، وہاں درس دینے کا طریقہ یہ ہے، اور استاد اس کتاب کو سمجھاتا ہے۔ پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ بیٹا ہے، اور جو استاد مسند پر بیٹھ کے درس دے رہے ہیں وہ والد ہیں۔ تو بچہ پڑھتے وقت دعا کرتا ہے، اللہ ہمارے استاذ کی مغفرت فرما، اللہ ان پہ رحم فرما۔ پھر وہ بچہ پڑھتا ہے، شیخ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے آج میرے لیے مسجد نبوی میں باپ کے لیے بیٹا دعا کر رہا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ایک اور باپ مجھ سے ملے، انہوں نے مجھے کہا، مولوی صاحب مدینے میں 2 مسجدوں میں میرے بچے جمعہ دیتے ہیں، ہندوستانی ہیں ہندوستانی، مگر ان کے بچے پڑھے ہیں مدینے میں، رہے مدینے میں، شاید پیدا وہی ہوئے ہیں، اللہ نے یہ موقع دیا ہے وہ مدینے کی 2 اہم مسجدوں میں جمعہ دیتے ہیں۔ باپ نے مجھ سے کہا، مسجد نبوی میں بیٹھ کر جب میرا بچہ ممبر پہ آخر میں، جمعہ کے آخر میں دعا کرتے ہیں، وہاں اللہ مغفرت فرما، ممبر پر کھڑے ہو کر جب میرا بچہ دعا کر رہا ہے، اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اللہ میرے والدین کے درجات کو بلند فرما۔ باپ کہتا ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر نہیں بنا، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کر جب میرا بچہ میرے لیے دعا دے رہا ہے، یہ ڈاکٹر بننے سے، انجینئر بننے سے، سائنٹسٹ بننے سے بڑی چیز ہے میرے لیے، سبحان اللہ۔ اور وہی باپ بیٹے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل، اللہ مجھے اور میرے بچے کو مل کر کوئی دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو آپ کے بچوں کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کوئی موقع آ جائے کہ باپ بیٹا مل کر سبحان اللہ ایک مسجد تعمیر کرے۔ جی ایک بات جو میں نے بتائی، نبیوں نے چھوڑا کیا ہے اس دنیا کے اندر، تو نبیوں نے مسجدوں کو چھوڑا ہے۔ اس کی پہلی مثال یہ ہے۔ دوسری مثال سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد بنائی آج بھی موجود ہے، الحمدللہ، پیغمبروں کے نام سے موجود ہے۔ تیسری مثال ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن کا سفر کر کر مکے سے مدینہ پہنچے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، مدینے سے 4 کلومیٹر پہلے آپ نے قیام کیا، اور قیام کیے کسی اور کے گھر میں مہمان بنے، آپ کا گھر نہیں ہے، مدینے میں رہیں گے کہاں نہیں معلوم، کون سے گھر میں ٹکیں گے نہیں معلوم۔ ہم سب جانتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، ایک اور صحابی کا بھی نام آتا ہے جو وہاں مسجد قباء کے باہر لکھا ہوا ہے باقاعدہ، جن کے گھر میں ہمارے نبی ٹھہرے، رہنے کے لیے گھر نہیں، مگر اس سے پہلے آپ اللہ کا گھر بنا رہے۔ مسجد قباء آپ نے بنائی، مسجد قباء، مسجد نبوی سے پہلے اللہ کے نبی نے مسجد قباء بنائی۔ اللہ نے قرآن میں کہا، سورہ توبہ کی آیت، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی ہے، زیادہ حقدار ہے اللہ کے نبی، آپ جا کے وہاں نماز پڑھیے۔ آپ نے پہلی مسجد بنائی، بعد میں اپنا گھر، سبحان اللہ۔ اور آپ نے مسلمانوں کو حکم بھی دیا، کیا حکم دیا؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ببناء المساجد فی الدور، آپ اپنی گلیوں میں، اپنے علاقوں میں مسجدیں بناؤ، یہ حکم ہے نبی کا، فی الدور، جی ہاں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا، اس پہ بھی عمل کرو، وَأَن تُنَظَّفْ وَتُطَيَّبْ، اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا ہے، مسجدیں بنا کے گندی نہ رکھو، مسجدوں کو صاف رکھا جائے، مسجدوں کو پاک رکھا جائے، مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے حکم بھی یہی دیا۔ ایک چیز ہمیں معلوم ہوئی، نبیوں کی یادگار اگر کوئی اس دنیا میں ہے وہ اللہ کے گھر ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے گھر ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے، آج کل تقریباً لوگ افتتاح مساجد کر رہے ہیں، 2 دن بعد مجھے ایک ساتھ 2 مسجدوں کے افتتاح کرنا ہے، ایک ساتھ کرنا ہے، ظہر میں ایک، عصر میں ایک،
سبحان اللہ. بہت سارے لوگ افتتاح کر رہے ہیں آج کل، چاہتے ہیں کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ آ رہا ہے اس سے پہلے ہماری مسجدیں افتتاحی شکل میں آ جائیں. سبحان اللہ. اس موقع پر میں ایک بات کہوں گا، روئے زمین پر اللہ کا اگر کوئی گھر ہے وہ مسجد ہے. روئے زمین پر اللہ کا اگر کوئی گھر ہے وہ مسجد ہے. اسی لیے قرآن آپ جب بھی پڑھیں گے مسجد کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بے شک مسجدیں اللہ کی ہیں. ایک آدمی بنائے، کسی کا پیسہ نہیں لے، پھر بھی وہ اللہ کی ہی ہیں، تمہاری نہیں ہے. دنیا کی ہر مسجد اللہ کی، چلانے والے الگ الگ ہو سکتے ہیں. فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکے. مسجدوں سے روکے کہیں نہیں ہے، اللہ کی مسجد. مسجد کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس لیے کہ روئے زمین پر یہ اللہ کا گھر ہے. ساری دنیا میں سب سے محبوب جگہ، کتنا اچھا جملہ ہے. ساری دنیا میں سب سے محبوب جگہ اللہ جسے چاہتا ہے، جگہ کو بھی اللہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے مسجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کے پاس ساری زمین میں سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو اللہ کا گھر ہے، مسجدیں ہیں. مسلم آبادیوں کی پہچان مسجد ہے. اب سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کو ایک مینارہ دکھ گیا، 100-200 کلومیٹر کے بعد آپ کو دل میں ذرا ٹھنڈک ہوتی ہے، ہاں بھائی یہاں مسجد ہے. اللہ اکبر. جہاں مسجد آتی ہے اطراف میں خود بخود مسلمان آ جاتے ہیں. مسلم آبادیوں کی پہچان سبحان اللہ مسجدیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے جنگ میں نا، اذان آ گئی تو جنگ نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اس گاؤں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اس گاؤں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، اس گاؤں کے ساتھ جنگ نہیں کیا جائے گا. مسلم آبادیوں کی پہچان ہے. میں تو یہ کہتا ہوں اتحاد کا یہ مرکز ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدھے کھڑے ہو جاؤ نماز میں. اللہ کے نبی کا جملہ ہے، استو واعتدلوا وتراصوا وسدوا الخلل ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. جی ہاں، سیدھے ہو جاؤ، پیر سے پیر لگا کے کھڑے ہو جاؤ. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بیچ میں گیپ نہ رکھو. اگر صفوں میں اختلاف رہے گا، دور دور کھڑے ہو جاؤ گے مسجد میں آ کر، تو پھر میرے نبی نے کہا یہ کبھی دل بھی نہیں مل سکتے، یہ اختلاف دلوں میں بھی رہے گا. اللہ اکبر. ہماری صفیں ہمارے دلوں کو ملاتی ہیں. صفوں میں ابھی میرے پاس میرے موبائل میں ایک چیز ہے، آپ کو دکھاتا ہوں. شاہ فیصل ایک جگہ جا رہے ہیں سفر میں، خود بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ. نماز کا وقت ہو گیا ہے جی، ابھی مؤذن صاحب نہیں آئے ہیں. شاہ فیصل جو ہے سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے ہیں. ابھی مؤذن آئیں گے، دروازہ کھولیں گے. ایک وقت کا بادشاہ اللہ کے گھر میں آ کر دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ. یہ مسجد ہے، یہ درس دیتی ہے مسجد. سبحان اللہ. یہ بتاتی ہے یہ اتحاد کا سنٹر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اتحاد کا سنٹر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ لوگ اسے اختلاف کا سنٹر بنانے کی کوشش، نہیں میرے بھائی، نہیں ہے. چلیے بنانے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے. آج بہت بنا رہے ہیں، تعجب ہوگا. ہم نے ایک مسجد کے لیے اعلان کیا، پیسے آ گئے، پھر ہم نے اعلان کیا اب پیسے نہیں چاہیے. اس کے لیے جتنے پیسے چاہیے تھے آ گئے ہیں الحمدللہ. جی ہاں، ایک عورت میرے پاس آئی، آ کر اس نے مجھ سے کہا شیخ میں اس مسجد کو 10 لاکھ روپے دینا چاہتی تھی، مگر میرے پیسے آنے میں لیٹ ہو گئے. یہ میری زندگی کی پونجی ہے، مجھے آنے میں لیٹ ہو گئے اس لیے میں نہیں دے سکی. کیا جذبہ ہے ہمارے لوگوں میں. اللہ اکبر. کیا ایمان ہے ہمارے لوگوں کے اندر. عورت اپنی زندگی کی پوری کمائی اللہ کے گھر میں لگانا چاہ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے. معمولی نہیں ہے، بہت بڑا جذبہ ہے ہمارے لوگوں میں، بڑا جذبہ ہے. میں 4 باتیں نوٹ کی ہیں. جو بھی لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں، سب سے پہلی چیز انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. قرآن کی آیت، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کی مسجد کو وہی بناتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہے.
یہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ابن کثیر ایک جملہ لکھتے ہیں فَالشَّهِدَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْإِيمَانِ لِعُمَّارِ الْمَسَاجِدِ۔ ابن کثیر کوئی عام عالم نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں اللہ گواہی دے رہا ہے ان لوگوں کے ایمان کی جو مسجدیں بناتے ہیں۔ کیا بڑا جملہ ہے یہ، مسجد بنانے والے کے ایمان کی اللہ گواہی دے رہا ہے، اس سے بڑی چیز نہیں چاہیے۔ جو بھی آدمی مسجد بنا رہا ہے اس کے ایمان کی گواہی اللہ دے رہا ہے، سبحان اللہ۔ یہ پہلی چیز ہے، اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے نسلوں کے ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز مسجد تعمیر کرنے والوں کے لیے جو بتایا گیا ہے، مرنے کے بعد جو چیزیں کام آنے والی ہیں، یہ دنیا بہت مختصر ہے بھائی، کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے۔ کل بیان دے رہا ہوں، کل کی بات ہے، بیچ بیان میں مجھ سے کہا گیا، کم عمر کی ایک عورت، مشہور عورت، کاڑگوڑی وائٹ فیلڈ کی اہل حدیث عورت، حصور میں آئی اپنے بچوں کے کپڑے لینے کے لیے، حصور میں ہی انتقال ہو گیا۔ مجھے بیچ میں کہا گیا ذرا اعلان کر دیجئے ان کا انتقال ہو گیا، آج نماز جنازہ ہے، بچی کی شادی رمضان کے بعد ہے، انتقال اب ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انتظار نہیں کراتی موت، کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتی ہے، یہ زندگی کا ساتھ کسی کا بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس منبر سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بہن کی مغفرت فرمائے، اللہ نماز کے بعد اسے دفنایا جائے گا، ابھی جمعہ میں اسے دفنایا جائے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ قبر کے سوالات آسان فرمائے۔ نزہت نام ہے اس بہن کا، نام نزہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلوا دے۔ سب انسان، وہ بھی انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان غلطیوں کو معاف فرمائے۔ محترم دوستوں، مسجد کی دوسری فضیلت یہ ہے، مرنے کے بعد جو چیزیں ہمارے ساتھ چلتی ہیں، قبر میں چلتی ہیں، قبر کے اندر آتی ہیں، کون سی چیزیں ہیں؟ حدیث عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا، سبع، 7 چیزیں ہیں، یجری للعبد، بندے کے ساتھ چلتی ہیں، وہو فی قبرہ بعد موتہ، وہ قبر میں ہوتا ہے موت کے بعد، مگر یہ 7 چیزیں ساتھ میں چلتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی، اللہ کے نبی کے حساب سے دنیا میں یہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو قبر کی تیاری دنیا میں کر لے، موت سے پہلے، موت کے بعد کی تیاری کر لے، اس سے بڑا عقل مند نہیں ہے۔ کیونکہ جمعہ کا وقت مختصر ہے اور میں نے وعدہ کیا ہے، یہاں اعلان ہوا ہے 1:10 پہ جمعہ ختم ہونا ہے، پہلا جمعہ اسی پہ ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس لیے حدیث پوری نہیں پڑھوں گا، آپ جانتے ہیں 7 چیزیں بھی پڑھوں گا تو وقت لگے گا مجھے، خالی انگلیوں پر گن لیتے ہیں۔ من علم علما، میرے نبی نے کہا کسی کو علم سکھا دے، یہ کبھی جاتا نہیں۔ ابھی اس وقت جمعہ میں یہاں دے رہا ہوں نا، سلیمان روحیلی صاحب مدینے میں مسجد قباء میں جمعہ دے رہے ہیں، اس وقت دنیا کے ایک بڑے عالم ہیں وہ، ان کے جمعہ میں ایک چیز سنا، اس حدیث کی روشنی میں وہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ سب کو یاد ہے، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو سورہ فاتحہ خود سکھائے، وہ جب جب نماز میں پڑھے گا وہ باپ کو بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے۔ علم سکھانے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے علماء، جی ہاں، آپ کا پوترا ہو رہا ہے، بیٹے کو نہیں کر سکے، پوترے کے ساتھ کیجئے، نواسے کے ساتھ کیجئے، باپ کو چاہیے۔ پہلی چیز میں نے کہا نہیں، لمبا ہو جائے گا موضوع، من علم علما، جو پہلے نمبر پر کسی کو علم سکھا دے، حفر بئرن، پانی کا انتظام کر دے، سبحان اللہ، کنواں کھدوا دے، اجرا نہرن، نہر جاری کروا دے، 3 ہو گئے نا، سبحان اللہ۔ چوتھی چیز غرس نخلا، ہمارا دین کیسا ہے دیکھو، درخت لگا دے، اور خاص طور سے نام لیا گیا کھجور کا درخت لگا دے، غرس نخلا، ساری دنیا بول رہی ہے درخت لگاؤ درخت لگاؤ، میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا درخت لگا دو، مرنے کے بعد بھی جتنے لوگ یہ درخت سے ہوا لیں گے، سایہ لیں گے، پھل لیں گے، تمہاری قبر میں ثواب پہنچے گا۔ 4 باتیں۔ 5ویں بات ہے، سبحان اللہ، میرے رسول نے کہا بنا مسجدن، بنا مسجدن، کتنے قریے ہیں مسجد ہی نہیں ہے، نہیں ہے مسجد، کتنی جگہیں ہیں 10-10 کلومیٹر لوگ آتے ہیں، مسجدیں نہیں ہیں۔ کسی نے دیکھا یہاں چاہیے مسجد، سبحان اللہ، 16 کلومیٹر پہ مسجد نہیں ہے، اس نے ایک مسجد بنا دی۔ مرنے کے بعد کام آنے والے جو اعمال ہیں اس میں سے نام لے کر نبی نے کہا مسجد۔ ورث مصحفن، کسی کو مصحف کا وارث بنا دیا، 6ویں چیز ہے۔ 7ویں چیز ہے، ایسا بچہ چھوڑ کے مرا
مرنے کے بعد وہ بچہ اس کے لیے دعائیں دیتا رہا. میں نے 7 بھی گنا دیے. اس میں ہمارا عنوان ہے مسجد. سبحان اللہ. جی 6ویں چیز یا 5ویں چیز میرے نبی نے جو کہی مسجد، یہ دوسری چیز ہے مسجد بنانے والوں کے لیے. تیسری چیز قیامت کا دن ہوگا. سبحان اللہ. وقت ہو گیا، اسی پہ بات ختم بھی کر لیتے. روز قیامت انشاءاللہ تعالی اللہ اعلان کرے گا، اللہ این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کا اعلان ہے اللہ کا. این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ کہیں گے اللہ سے وَمَن يَنبَغِي لَكَ أَن يُجَاوِرَكَ، کون ہے اللہ جو تیرا پڑوسی بنے، اللہ کا پڑوسی بنے؟ اللہ خود کہے گا اللہ اکبر این عمار المساجد، مسجد بنانے والے کہاں ہیں؟ وہ میرے پڑوسی ہیں. اللہ اکبر. ایک جملہ بس ہے جی، ایک جملہ بس ہے. کہاں ہیں مسجد بنانے والے؟ این عمار المساجد، مسجدوں کو بنانے والے کہاں؟ میرے پڑوسی ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، مسجد بنانا کوئی نارمل چیز نہیں ہے. ایمان کی اللہ گواہی دے رہا ہے. مرنے کے بعد کام آنے والے چیزوں میں سبحان اللہ مسجد بہت اہم ہے. اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے مسجد بنانے والوں کے لیے سبحان اللہ کہ کہاں ہیں میرے پڑوسی. اور چوتھی بات مسجد کے تعلق سے، یہ بہت بول کر شاید وقت ہو جائے گا، اللہ سے دعا کر کر جمعہ ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. حضرت عثمان وہ آدمی تھے، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے بعد کہا کوئی ہے بھائی، مسجد نبوی بھر گئی ہے، ناکافی ہو رہی ہے، اور جگہ خریدنا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو مسجد نبوی کو پہلی بار فرسٹ ایکسٹینشن ہو رہا ہے مسجد کا، کوئی ہے آپ میں سے جو مسجد کو جگہ خرید کے دے؟ عثمان کھڑے ہوئے کہا میں خرید کے دوں. سب سے پہلے مسجد نبوی کو جگہ خرید کر دینے والے حضرت عثمان. بننے کے بعد حضرت عثمان کا جب زمانہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے بہت اچھا بنا دیا مسجد، بہت خرچہ بھی کیا. صحابہ نے جب پوچھا آپ نے اتنا کیوں خرچہ کیا ہے، انہوں نے یہ حدیث پڑھی. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، جیسی بنائے گا، یہ بھی جملہ ہے حدیث میں، جیسی مسجد بنائے گا ویسا ہی اس کا ایک گھر اللہ جنت میں بنائے گا. اب جملہ دیکھو حضرت عثمان کا، میں اللہ کا گھر اچھا بنا رہا ہوں تاکہ اللہ میرا گھر جنت میں اچھا بنائے. تمام صحابہ خاموش ہو گئے. کتنی اچھی بات ہے، میرے گھر سے بہتر مسجد میں رہے، میرے گھر سے بہتر ٹائلز مسجد میں لگے، میرے گھر سے بہتر کھڑکیاں مسجد کی ہو. یہ چاہیے ہمیں، جو اللہ کے بندے مسجد بنانے والے ہیں ان کے لیے. آخری بات، میں نے ایک حدیث نوٹ کی ہے، مسجد تو بنا دی ہے، اب آباد کرنا ہے. آباد کرنا یہ اہم کام ہے. بنا تو دیے لوگ الحمدللہ، اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی پوری حدیث پڑھتا ہوں، میں نے پرسوں بھی پڑھی. قال الامام بخاری، امام بخاری نے کہا میں نے ان سے علم حاصل کیا. حدثنا محمد بن یوسف، امام بخاری جن سے حدیث سنے ان کا نام محمد بن یوسف. قال حدثنا سفیان، انہوں نے جس سے حدیث سنی ان کا نام سفیان. قال حدثنا عن الاعمش، انہوں نے جس سے حدیث سنی ان کا نام اعمش. قال حدثنا ابی صالح، انہوں نے جس سے حدیث سنی ان کا نام ابو صالح، اور انہوں نے جس سے سنی ابو ہریرہ، اور انہوں نے نبی سے. میں نے پوری چین دے دی تمہیں. امام بخاری نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، پوری چین میں نے دے دی. امام بخاری نے محمد بن یوسف سے سنا، محمد بن یوسف نے سفیان سے سنا، سب رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے اعمش سے سنا رحمت اللہ علیہ، اور انہوں نے ابو صالح سے سنا، انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا. اللہ اکبر. اس میں ایک استاد امام بخاری کے جو ہیں اعمش نام ہے، کیا نام رکھنا تو رکھو نام، استاد امام بخاری. اللہ اکبر. امام بخاری کے استاد ہیں، یہ نام رکھنا تو رکھو اعمش، الف عین میم شا. مر رہے تھے اعمش، انتقال ہو گیا، آخری وقت تھا، بیٹا رو رہا تھا. باپ مر رہا ہے تو ہر بیٹے کو دکھ ہوتا ہے، میرا باپ مر رہا ہے. باپ نے بڑے محدث نا امام بخاری جن سے علم لیے ہیں، بیٹے سے ایک بات بولے، میں مر تو رہا ہوں، گنہگار بھی ہوں، مگر مجھے ایک عمل ہے، اللہ سے امید ہے مجھے اللہ معاف کر دے گا. کیا عمل؟ اعمش نے کہا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹی. کیا ہم جب مر رہے ہوں، میں اور آپ جب مر رہے ہیں، کیا ہم یہ بول سکتے ہیں
کیا ہم یہ بول سکتے ہیں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہماری ایک نماز نہیں چھوٹی؟ ہم یہ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتے میرے بھائی، نہیں بول سکتے۔ بنانا آسان ہے، آباد رکھنا مشکل ہے۔ آباد رکھیے گا ان مسجدوں کو، نمازوں سے آباد رکھیے، عہد کیجئے جو قریب میں رہتے ہیں۔ اب نئی مسجدیں جب ہوتی ہیں ذرا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، ذرا دور بھی رہتے ہیں، ٹائم دیجئے اسے، اللہ کے اس گھر کو آباد کیجئے۔ کیسے آباد کرنا ہے؟ ادھر ادھر جانے کی ضرورت۔ ایک آدمی آیا، وقت ہو چکا ہے، یہ بات پہ دعا کر کے ختم کر لیتے ہیں۔ مسجد میں پیشاب کر دیا، ہم سب جانتے ہیں حدیث، صحابہ کرام مارنے کے لیے گئے، اللہ کے نبی نے کہا رکو، پیشاب پورا کرنے دو۔ اللہ، کہاں کر رہا ہے پیشاب؟ مسجد کے اندر، اندر آ کے کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، پیشاب پورا کرنے دو، بیچ میں روکو نہیں۔ پورا پیشاب کرنے کے بعد، بخاری کی حدیث ہے، کہا اس کے اوپر ایک بالٹی پانی ڈالو۔ ایک بالٹی پانی ڈالا گیا، اس کو بولا ادھر آؤ جی، ادھر آؤ، بیٹھو، سامنے بیٹھو۔ کَإِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، اب نبی بول رہے ہیں یہ مسجدیں لا يصلح، ایسے کام کے لیے نہیں ہے، یہ گندے کام کے لیے نہیں ہے، پیشاب کے لیے نہیں ہے، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، یہ مسجدیں قرآن کی تلاوت کے لیے ہیں، یہ مسجدیں نماز کے لیے ہیں۔ کس سے آباد کرنا ہے مسجدوں کو؟ نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے۔ اور آنے والا مہینہ سبحان اللہ، رمضان کا مہینہ، اس سے بہتر موسم بھی نہیں ہے سارے سال کے اندر۔ اللہ نے ایک اچھا موقع دیا ہے، اللہ کے اس گھر کو آباد کیجئے، رمضان کو آباد کیجئے، اور اس میں جم کر عبادتیں کرنے کی کوشش کیجئے۔ جہاں تک بات ہے عمل کی، کیسے، کون سا عمل ہمیں کرنا چاہیے، آپ لوگوں کے سامنے بول کر دعا کر کر بات ختم کر لیتا ہوں۔ ایسا عمل کیجئے اللہ اس عمل کو قبول کرے۔ ہم لوگ، ابھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ دوسری رکعت میں، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کئی لوگ ایسے رہیں گے عمل کر 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 کے تھک گئے ہیں، جائیں گے کہاں؟ تسلا نارن حامیہ، جائیں گے جہنم میں، عمل کر کے جہنم میں جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ایسے کہا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہہ دو اللہ کے نبی میں بتاؤں عمل کر کے نقصان اٹھانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، پوری محنت دنیا میں چلی گئی، وہم یحسبون، وہ سمجھ رہے ہیں، انہم یحسنون صنعا، وہ نیکیاں کر رہے۔ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لو نا، عمل کرنا کمال نہیں ہے، عمل میں نبی کا طریقہ کمال ہے، عمل میں اخلاص کمال ہے۔ ان مسجدوں کو اگر آباد کرنا ہے اس عمل سے آباد کرو، نبی کا عمل آ جائے، اب ہم اپنا عمل چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس میں ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرمائے۔ میں سلف کے طریقے پر اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ رمضان پانے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحت کے ساتھ اللہ ہمیں رمضان المبارک پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اللہ سے دعا ہے جتنے لوگ بھی مسجدیں بنا رہے ہیں اللہ اخلاص کی دولت انہیں نصیب فرمائے، یہ عمل ان کے لیے دنیا و آخرت میں ذخیرہ آخرت بنائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جتنے پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریوں کو دور فرمائے۔ ایک بار اور جتنے لوگ انتقال ہو چکے ہیں اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، بشری لغزشوں کو معاف فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ توحید کی دولت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ شرک کی نحوست سے بچائے، ہر مسلمان کو اللہ بدعات کی نحوست سے بچائے، ہر مسلمان کو اللہ متبع سنت بنائے۔ اللہ اسے عمل کی توفیق دے، اس عمل سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔